الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الطاعم الشاكر خير من الصائم الصابر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم
جامعہ ام کلثوم لبنات الاسلام بستی لنگر سرائے کا یہ سالانہ جلسہ ہے۔ ہمارے عزیز اور اس ادارہ کے بانی اور محتمم حضرت مولانا مہتاب الحسن صاحب سلمہم وزید مجدہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور اس میں کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو ترقیات سے نوازا۔ اب کئی سو بچیاں یہاں دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ سال یعنی رمضان المبارک کے بعد شوال میں جب مدارس میں نئے داخلے ہوتے ہیں تو یہاں دورہ حدیث شریف کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اور اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اسے جاری اور ساری فرمائے۔ علاقے کی بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے اور اس ادارے کی برکت سے اللہ گھر گھر میں قرآن کا اور حدیث کا اور علم نبوت کا نور ایسا پھیلا دے کہ اس بستی کا ہر گھر نور نبوت سے روشن ہو جائے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمتوں میں سے اتنی نعمتیں ہیں، صبح و شام نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ کیوں جی، آپ گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ بڑی نعمتیں ہیں اس کی ہم پر۔ ہم ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو خدا کی قسم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، گدھا بھی اس کی مخلوق ہے، مینڈک اور سانپ بھی اس کی مخلوق ہے، گائے اور بکری بھی اس کی مخلوق ہے۔ کون سی وجہ ہے کہ اس نے ہمیں گدھا گھوڑا جانور نہیں بنایا، انسان بنایا ہے؟ وہ ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا، نہ ہم نے درخواست پیش کی، نہ ہمارا کوئی زور چلتا تھا۔ اللہ نے اپنا خاص الخاص فضل فرمایا اور کرم فرمایا، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے، عزت بخشی ہے۔ عزت بخشی ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ آپ کہیں گے کوئی عزت نہیں، سردی گرمی کر کے کھانی بڑی اوکھی ہوندی ہے۔ ہاں جی، عزت کیڑی؟ عزت ہے بھائی، عزت ہے، بڑی عزت ہے۔ جنگلی زندگی دیکھیں، حیوانی زندگی دیکھیں، پانی کی زندگی دیکھیں، جتنی آرائشیں آسائشیں رب نے آپ کو دی ہیں کسی اور کو دی ہیں؟ سردیاں آ گئیں،
کسی شیر کے جسم پر بھی کمبل دیکھا آپ نے؟ اس کے گھر بھی کبھی گیس کا ہیٹر دیکھا آپ نے؟ جنگل کا بادشاہ ہے، ہمیشہ کچا گوشت ہی کھاتا ہے۔ بادشاہ صاحب کبھی باربیکیو کر لو، کبھی نمکین گوشت بنا لو، کبھی چاپ روسٹ کر لو، کر سکتا ہے؟ بادشاہ ہے، زمین پر، ننگی زمین پر ہی سوتا ہے۔ سردی ہے یا گرمی ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، شیر کے نام میں بھی ایک روب ہے، سوتا ننگی زمین پہ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو عزت سے نوازا ہے۔ گرمی کا بستر اور ہے، سردی کا بستر اور ہے، گرمی کے کھانے اور ہیں، سردی کے کھانے اور ہیں۔ جو جانور گوشت کھاتا ہے وہ چارہ نہیں کھا سکتا، اس کا معدہ گوشت ہی ہضم کرے گا۔ جو چارہ کھاتا ہے، پٹھے کھاتا ہے، وہ گوشت نہیں کھا سکتا۔ کبھی غور کیا اے انسان، تو گوشت بھی کھاتا ہے، پھل اور سبزی بھی کھاتا ہے۔ اس نے تیرے معدے کو آٹومیٹک بنا دیا ہے، گوشت کھا وہ بھی ہضم، سبزی اور ساگ کھا وہ بھی ہضم، امرود اور سیب کھا وہ بھی ہضم۔ عزت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ ہمارے کھانے مختلف ہیں، سردیاں دا ناشتہ ہو رہے، گرمیاں دا ناشتہ ہو رہے، پروٹھے دا مزہ ہو رہے، سکی روٹی دا مزہ ہو رہے، تندور دی روٹی دا مزہ ہو رہے، گھر دی روٹی دا مزہ ہو رہے، کنک ہوا ہے، آٹا ہوا ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ ہم کچا گوشت کھائیں، نہیں کھایا جائے گا، نہ مزہ آئے گا، نہ ذائقہ آئے گا، نہ اندر حلق سے نیچے اترے گا۔ شیر ساری زندگی کچا گوشت ہی کھاتا ہے۔ رب کے کرم کو دیکھو، اس کی خلاقیت کو دیکھو، اس نے جس طرح انسان کے لیے پکے ہوئے گوشت میں لذت رکھ دی ہے، شیر اور جانوروں کے لیے وہی لذت کچے گوشت میں رکھ دی ہے۔ عزت اس بادشاہ کی ہے یا ہماری ہے؟ بولو یار۔ لباس دیا ہے ہمیں، سبحان اللہ، زینت بنا دیا ہمارے لیے، اور ساتھ کہہ دیا ہے یہ لباس بھی پہنو، لیکن یاد رکھنا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے بہتر لباس تقویٰ کا ہے۔ ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شیخ سعدی بہت بڑے سیاح گزرے ہیں، شیراز میں ان کا مزار ہے، ہمیں جانا ہوا ان کے مزار، ایران میں شیراز میں ان کے مزار پہ حاضری ہوئی۔ گلستان حضرت تھانوی لکھتے ہیں یہ عالم بننے کے بعد پڑھنے والی کتاب ہے، ہم پہلے سال میں متوسطہ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، مڈل والوں کو، بڑی حکایتیں اس میں کام کی باتیں ہیں۔ ایک دفعہ کہتے ہیں میں دمشق میں تھا، دمشق کی جامع مسجد میں جا رہا تھا، اور کبھی بھی دوران سفر میرے دل میں اللہ کا شکوہ نہیں پیدا ہوا، جو روکی سوکی ملی کھا لی، اس کا شکر ادا کیا۔ لیکن آج کہتے ہیں میرے دل میں شکوے کے جذبات پیدا ہو رہے تھے کہ سواری تو تھی ہی نہیں، میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ ننگے پیر چلنا سوکھ ہے کہ اوکھ ہے؟ بتاؤ بھائی، سردیاں چوکھ ہے، گرمیاں چوکھ ہے، وہ اوکھ ہے، اور اللہ نے ہمیں سب کو جوتے دیے ہیں، اور جانوروں کے ساتھ ویسے ہی جوتے لگا دیے ہیں، سبحان اللہ۔ کہتے ننگے پاؤں تھا، پیدل چل رہا تھا، تو دل میں شکوہ، زبان پہ نہیں، دل میں کہ اے اللہ، سواری نہیں دی، جوتا تو دیا ہوتا، جوتا پہن کے تو چل لیتا۔ خیر، کہتے ہیں میں اسی شکوے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ
جب دمشق کی جامع مسجد جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے انشاءاللہ قرب قیامت میں، اور ہم نے اس مسجد کی اور اس مینارے کی بھی زیارت کی ہے الحمدللہ۔ کہتے میں جب دمشق کی جامع مسجد کے گیٹ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا اس مسجد کے دروازے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں۔ اس کو دیکھ کے میں نے کہا اللہ تیرا بہت شکر، بہت شکریہ، تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں، آج نہیں کل جوتی مل جائے گی، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں، یہ تو چل ہی نہیں سکتا ہے۔ اور شیخ سعدی ہی لکھتے ہیں ہر انسان کو ہر سانس میں اللہ کے 2 مرتبہ شکر کرنے واجب ہیں۔ کتنا شکر؟ اور کچھ نہیں مل رہا، لباس نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، گھر نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، ہر سانس میں کتنے شکر واجب ہیں؟ بولو یار، تھکے پہ ہو میرے خیال سے، ٹھڈے یا کش ہے، پچھلے بھی تھکے پہ ہو، کتنے شکر واجب ہیں؟ 2، توجہ فرمائیے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں ایک اس کی نعمت ہر لمحے یہ میسر ہے کہ سانس اندر سے باہر آتا ہے اور باہر سے اندر جاتا ہے۔ ان سے پوچھو، ابھی کورونا گزرا تھا، 19-20 میں اللہ بچائے، آئندہ کبھی نہ آئے۔ وینٹیلیٹر پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھو آکسیجن کیا ہوتی ہے، سانس کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو مفت میں وہ آکسیجن دے رہا ہے جس سے ہم سانس لے رہے ہیں۔ لکھتے ہیں اندر کا سانس باہر نہ آئے تو موت ہے، اور باہر کا سانس اندر نہ جائے تو موت ہے۔ آنکھیں دی ہیں اس نے، اکھاں لیو، اکھاں وڈی نعمت ہے۔ سنیا نے کدیاں نہیں کولو، اکھاں لیو، اکھاں وڈی نعمت ہے۔ کبھی غور کیا ہے؟ 2 آنکھیں دی ہیں اس نے، 2 کان دیے ہیں اس نے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے 2 آنکھیں نہیں دی، زبان نہیں دی، 2 ہونٹ نہیں دیے؟ زبان بھی اس کی نعمت ہے۔ زبان ویسو 10 لاکھ روپے دی، کیڑا وید ہے میں گھننے ہوں تیار ہاں، 10 لاکھ گھنو زبان دیو، مفت کی مشین ہے، مفت کی۔ کوئی زبان کا بل آتا ہے؟ بولو، کوئی سیل، کوئی بجلی، کوئی پیکج؟ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، یہ سرکاری مشین موجود ہے۔ رات کے 12 بج رہے ہیں، دن کے 12 بج رہے ہیں، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، گرمیوں کی تپتی دوپہر ہے یا سردیوں کی ٹھٹھرتی رات ہے، آپ جب بھی ارادہ کرتے ہیں اسے بلواتے ہیں، بلا تعمل بول پڑتی ہے۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ مفت کی مشین ہے۔ اسے پوچھو اور گونگے سے پوچھو زبان کیا ہے، جو کہتے ہو چاہتے ہو کہہ لیتے ہو۔ اور میرے دوستو کبھی غور کیا ہم نے؟ نہیں کرتے نا، ہم تو شکوے ہی کرتے ہیں۔ ہم نے ایک لفظ بولنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ زبان کو کہاں لگانا ہے، کہاں لگائیں گے تو وہ لفظ نکلے گا۔ ہم ارادہ کرتے ہیں زبان نے جہاں جہاں لگنا ہے وہیں ایٹومیٹک مشین کی طرح لگ کے وہ لفظ بنا کے باہر نکال دیتی ہے۔ قوت ذائقہ بھی رکھ دی ہے، سبحان اللہ۔ اسی زبان پہ قوت ذائقہ بھی رکھی ہے، اسی زبان پہ قوت ناطقہ بھی رکھی ہے۔ 2 in 1، سمجھو 2 in 1، 2 in 1۔ جانو بھائی
دو ایک ماں دو. ہاں زبان میں قوت ناطقہ بھی ہے اور قوت ذائقہ بھی ہے. انگور کھٹے ہیں کہ میٹھے کون بتائے گا؟ بولو زبان. آم کھٹے ہیں کہ میٹھے ہیں کون بتائے گا؟ زبان بتائے گی. اور کسی کو کچھ کہنا ہو تو کون بولے گی؟ لیکن یاد رکھیے، آپ منڈی میں گئے، آج کل کس پھل کا موسم ہے؟ کنو کا. کٹھے کھٹے کنو ہیں. آپ گئے پھل فروش کے پاس، کنو جو ہے کیویں یہاں تول کے ملتے ہیں نا، گن کے دیتے ہو کیویں کنو ہے؟ 100 روپے کلو. وہ جان دو بھائی، وہ کھٹے ہو سن. ہاں جی ہاں آپ کھٹے بتا رہے ہیں. ہاں ہم میٹھے کا پوچھ رہے ہیں. 150-200 کلو ہے. آپ نے کہا کھٹے، آپ نے کہا چکھ کے دیکھ لو. چکھاتے ہیں نا، چکھ لو. توجہ ہے آپ کی؟ میں اللہ کی نعمتوں کو ذکر کر رہا ہوں. کیا پتا مالک اس سے راضی ہو جائے کہ میرا بندہ میری نعمتیں بیان کر رہا ہے، میرے بندے میری نعمتیں سن رہے ہیں. اس سے اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. یہی تو اس کا ذکر ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ایک ذکر یہ ہے تسبیح ہاتھ میں ہے، ایک ذکر یہ ہے یار دل میں ہے، ایک ذکر یہ ہے محبوب کی قدرتوں کو دیکھ دیکھ کے اس کے یقین میں اور اس کی محبتوں میں اضافہ کر رہا ہے. یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے. اس سے بڑا خوش ہوتا ہے میرا اللہ. میں کروں گا بات آگے انشاءاللہ چل کے. رب سائی ہے کوئی نہیں؟ دسو رب سائی ہے کوئی نہیں؟ اور تو ہے یا نہیں ہے؟ خدا ہے. تیرا وجود ابھی بھی شک میں ہے. تو کس کا بچہ ہے؟ نہیں یقین. رب کے ہونے کا یقین سب سے بڑھ کر ہے. خیر، آپ گئے پھل فروش کے پاس، کنو کی میں 200 روپے کلو. مٹھے جنے مٹھے چکھ گھنو. چکھا آپ نے؟ ہاں میٹھا ہے. زبان نے بولا میٹھا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ نہیں توجہ. زبان کی قوت ذائقہ نے چکھا ہے. زبان میں قوت ذائقہ ہے. اس نے چکھا، میٹھا ہوا. اس قوت نے فوراً میسج دیا دماغ کو. قوت ذائقہ نہیں بولتی، وہ تو چکھتی ہے. دماغ کا کنٹرول ہے پورے جسم پہ. دماغ نے فوراً آرڈر کیا زبان میں بولنے والی قوت ناطقہ کو. اس نے دماغ کی رہنمائی اور دماغ کی ہدایات کی روشنی میں کہہ دیا ہاں کنو میٹھا ہے. کوئی دیر لگی ہے؟ بولو. آپ کی لیبارٹری بھی ٹیسٹ کرتی ہے. 500 روپے کا ٹیسٹ، 1000 کا. اس لیبارٹری کا چغتائی والی لیبارٹری سے کراؤ ٹیسٹ اور آئے گا، اور شوکت خانم سے کراؤ ٹیسٹ اور آئے گا. دسو بھائی، فیس الگ. کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں رزلٹ 24 گھنٹے بعد ملے گا، 2 گھنٹے کے بعد ملے گا. یہاں ہم سمجھتے ہیں اسی زبان نے چکھ کے کہا میٹھا. نہیں، چکھنے والی زبان کی قوت اور ہے اور بولنے والی زبان کی قوت اور ہے. یہ کس نے دی ہے قوت؟ تو کہتا ہے خدا نہیں ہے، تیرا باپ ہے، اس یہ ثابت کر. تو جس باپ کا بیٹا ہے کر ثابت. کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ بتا کیا دلیل ہے؟ تیرے شناختی کارڈ پہ تیرے نام کے ساتھ جو فادر نیم لکھا ہے، باپ کا نام لکھا ہے. میں نہیں مانتا وہ تیرا باپ ہے، ثابت کر کے دکھا. رب کے وجود پہ بحث کرتا ہے بے شرم.
ناشکر، تجھے خدا نظر نہیں آتا؟ کسی نے حضرت امام شافعی سے پوچھا رحمہ اللہ تعالی خدا کی دلیل سناؤ، امام شافعی نے کیا کہا؟ سن دے پہ ہو کوئی نہ، جاگ دے پہ ہو، ستے پہ ہو، تھکے پہ ہو، اکے پہ ہو، ٹھیک بیٹھے ہو، پکے پہ ہو، ماشاءاللہ۔ امام شافعی سے پوچھا حضرت خدا کے وجود کی دلیل دیجئے۔ سبحان اللہ، تواڑے واسطے بستی لنگر سرائے لے ہو جنہیں شدود دا پتہ دیکھے نے، شدود دا پتہ، جی ہاں، اس کو شہد کی مکھی کھاتی ہے، شہد بنتا ہے، ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، ریشم بنتا ہے، بکری کھاتی ہے، مینگنی بنتی ہے، اس سے بڑی رب کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اگر شہتوت کا پتہ ہی کچھ بناتا، ایک ہی بناتا نا۔ کسی نے کسی دیہاتی کو پوچھا، دیہاتی سمجھو تو سارے دیہاتیوں کے شہری ہو، ہوں شرماؤ نہیں بھائی، دیہاتی بڑے چنگے ہوندے، خدا دی قسم بڑے سونے ہوندے، بڑے سادے ہوندے، انہوں چلاکی کو نہیں آندیاں، تسی چلاک ہو کہ سادے مادے ہو؟ اسا سارے سادے ہیں بھائی، یہ شہری بڑے بے ایمان ہوندے نے، انجے نہیں خوش تو ہو گئے ہو نا، مزاق دی گل ہے بھائی۔ دیہاتی سے پوچھا رب کو مانتا ہے؟ دلیل، دیہاتی کی بات سناؤں، وہ عربی دیہاتی تھا، عربی دیہاتی، ایک بندہ گیا نا سعودی عرب حج کرن، واپس آیا تو کہہ رہا جی عربی بڑے چنگے ہوندے، بڑے چنگے کیویں؟ میری لڑائی تھی کسی نال، میں ان کو مندے کڈا، میں کو قرآن دیا تھا پڑھ کے سنا بیا، وہ قرآن دیا تھا نہ پڑھ رہا عربی مندے کڈا ہے، وآخر لنگا ان البارات تدل على البعير وان مشي الاقدام تدل على المسير وسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج الا تدل على اللطيف الخبير۔ اٹھ دی مینگنی دس دیے اٹھ اتھو لگ کے گیا ہے، کیوں جی؟ اونٹ کی مینگنی اونٹ کے گزرنے پہ دلیل ہے، اور پاؤں کے نشانات چلنے والے کی دلیل ہیں۔ تو اتنا بڑا آسمان، بڑے بڑے برجوں والا، اتنی کشادہ زمین، بڑے بڑے فجاج اور راستوں والی، یہ پکار پکار کے نہیں کہہ رہے کوئی ہمارا بھی خالق ہے، کوئی ہمارا بھی بنانے والا ہے، اور مینگنی دیکھ کے اونٹ کو سمجھنے والے اور پاؤں کے نشان دیکھ کے کسی راہ گزر کو سمجھنے والے آسمان دیکھ کے رب کو کیوں نہیں سمجھتا؟ اتنی بڑی زمین دیکھ کے رب کو کیوں نہیں سمجھتا؟ رب ہے کہ نہیں؟ دسو، تو ہے یا نہیں ہے؟ تو اپنے باپ کے ہے یا نہیں ہے؟ تو جس نسل کا کہلاتا ہے اس کا ہے یا نہیں ہے؟ خدا کل بھی تھا، خدا آج بھی ہے، جب کچھ نہیں تھا وہ تب بھی تھا، جب کچھ نہیں ہوگا وہ تب بھی ہوگا۔ هو الاول الذي ليس قبله شيء هو الاخر الذي ليس بعده شيء۔ وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، وہ آخر ہے، کچھ نہیں ہوگا، رب کی ذات ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جان دے ہو، انہوں دے مزار پہ گئے الحمدللہ بغداد شریف۔ امام اعظم ابو حنیفہ، کیا شان ہے خدا کی قسم، یہ اللہ کے بندے ہیں بھائی، بس یہ اللہ کے بن گئے، اللہ ان کا بن گیا، رب نہ جاری لاؤ۔ خدا کی قسم اللہ سے بڑا وفادار کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا محبت کا جواب محبت سے دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے محبت کر کے تو دیکھو، تو کہتا ہے خدا نہیں ہے، اور بے وقوف تجھے پتہ نہیں، تو رب سے محبت کر پھر پتہ چلے گا کہ وہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اپنی عقل سے دیکھتا ہے، سن مجھ سے پوچھ، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تیری عقل نہیں اتنی نہیں ہے، تیری عقل نابالی ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس زمانے میں بھی تھے ایسے دہریے، خدا کی ذات کے منکر. مناظرہ طے ہو گیا، سمجھتے پہ ہو نا، تھک تو نہیں گئے. مناظرہ طے ہو گیا، ایک وقت طے ہوا کہ فلاں وقت پر فلاں جگہ میں مناظرہ ہوگا. کس بات پر؟ خدا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تسا دسو، خدا ہے؟ رب صحیح ہے؟ بولو یار. طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی. مقرر وقت پر جگہ پر وہ لوگ پہنچ گئے جو خدا کے وجود کے منکر تھے. سڑے بابا نہیں کوئی نہ پڑے. امام صاحب اب وہ بیٹھ کے انتظار کرنے ہیں، ہونے آسی. بابے بھی بڑے چنگے ہونے، بڑے سیانے ہیں. نہیں آئے امام صاحب، بہت دیر لائی. بڑا غصہ ہے انہیں، بات ہے کرنے کی، ہمیں ایک وقت دیا ہے. آج کا دور ہوتا اشتہار چھپ کے لگ جاتے. ابو حنیفہ بھاگ گیا، مناظرہ ہار گیا. ابو حنیفہ بھاگ گیا، مناظرہ ہار گیا. کیوں بھائی؟ وہ پریس کا دور نہیں تھا، اشتہار کا دور نہیں تھا. بہت دیر کے بعد ابو حنیفہ آئے رحمہ اللہ تعالی. وہ بہت ناراض بندہ ہوتا ہے نا. بھی آپ وقت دیں بارات آنے کا 12 بجے آئے، رات کو 8 بجے، ناراضی تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دسو یار. انہوں نے کہا جی مناظرہ ہوگا بعد میں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے وعدہ خلافی کیوں کی؟ امام صاحب نے کہا بالکل، میری بات سنو، میرا عذر سنو، پھر مجھ سے ناراض ہونا. کیا عذر ہے آپ کا؟ کہ جی آپ جانتے ہیں آپ کے میرے درمیان ایک دریا ہے. دریا جی ہے. میں گھر سے نکلا، وقت پہ پہنچنے کے لیے دریا پہ پہنچ گیا، وہاں کشتی کوئی نہیں تھی. اب میں کھڑا ہوں، کشتی آئے تو میں جاؤں، کشتی کوئی نہیں. میں کھڑا ہوں بڑا پریشان، ٹائم بھی ہو رہا ہے، کشتی بھی نہیں. اچانک میں نے دیکھا، اچانک دریا کے کنارے جو درخت تھا بہت بڑا، وہ خود بخود کٹا، خود بخود اس کے پھٹے بنے، پھر پھٹے جوڑے، کشتی بن گئی بغیر دھڑکان دے جوڑے. جب کشتی بنی تو وہ کشتی خشکی سے چل کے دریا میں آ گئی. میں آخیا چھلانگ مار ابو حنیفہ ویکھی ویسی. کہتے میں نے اس کشتی میں آ کے بیٹھ گیا. جب میں بیٹھا کشتی چل پڑی بغیر ملا کے. چلتے اس نے دریا پار کرایا ہے تو میں تمہارے پاس پہنچا ہوں. لوگوں نے کہا ابو حنیفہ اتنا بڑا کوڑ، جتنا بڑا امام ہے کوڑ اتنا بڑا مارے ہی. وہ کدی درخت خود بخود کر سکتا ہے؟ بولو یار، بولو نا سارے. خود بخود درخت کر سکتا ہے؟ بولو. اس کے پھٹے بن سکتے ہیں، بغیر بنانے والے کے جڑ سکتے ہیں. خود بخود کشتی خشکی سے چل کے پانی میں آ سکتی ہے؟ بغیر ملا کے کشتی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی، نہیں ہو سکتا. کوئی اور بہانہ بناؤ. امام صاحب نے کہا نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا، امام صاحب نے کہا مناظرہ ہو گیا. مناظرہ ہو گیا. وہ کی وجہ سے شروع نہیں ہو گیا. وہ کیسے؟ سنو. جب ایک درخت خود بخود کٹ نہیں سکتا، اس کے پتے خود بخود بن نہیں سکتے، خود بخود جڑ نہیں سکتے، بغیر کارپینٹر کے خود بخود کشتی بن نہیں سکتی، خشکی سے پانی میں آ نہیں سکتی، ملا کے بغیر کشتی خود بخود چل نہیں سکتی. تو بتاؤ اتنی بڑی کائنات خود بخود بن کیسے گئی ہے، چل کیسے رہی ہے؟ بن کیسے گئی ہے، چل کیسے رہی ہے؟ مان گئے. سب نے کہا ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اس کائنات کو بنانے والا ہے اور وہی ہمارا خدا ہے. ایک واقعہ اور سنا دوں. رب دی گلیں یار، سبحان اللہ. یہ علماء بیٹھے ہیں، انہوں نے ہر دور میں رب کی نوکری کی ہے اور یہی امید ہے اللہ سے. اے اللہ ہماری کوئی بات قبول کر لیجئے گا، کوئی کلمہ خیر
ہم نے آپ کے در کی نوکری کی ہے اور آپ کے محبوب کے در کی نوکری کی ہے، آپ کی باتیں کی ہیں اللہ۔ ان علماء نے بڑا کام کیا ہے، انہیں حقیر نہ سمجھا کرو، یہ رب کے نمائندے ہیں، رب کی بات کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنا کام کرتا ہے، علماء رب کے دین کا کام کرتے ہیں۔ نہ ہوتے علماء آپ لوگوں کو کلمہ بھی نہ پڑھنا آتا، ان کی قدر کیا کرے۔ یہ روکھی سوکھی کھا کے، تان برداشت کر کے، روکھی سوکھی کھا کے سب کچھ برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے حافظوں کی بھی بھرمار ہے، علماء کی بھی بھرمار ہے۔ مسجدیں بھی آباد ہیں، مدرسے بھی آباد ہیں۔ ان سے محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایک چودھری صاحب تھے، چودھری صاحب کیا دے چودھری نو وڈیرا وڈیرا دے ہو نا، ایک وڈیرا آئی وڈیرا، ان کے دماغ اوپر ہوتے ہیں۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، قدم گن گن کے رکھتے ہیں عمر بل کھا ہی جاتی ہے۔ تو ایک وڈیرا نہیں مانتا تھا، کیوں؟ یعنی اللہ سائیں نظر تو آوے نا، نظر نہیں آندا، میں کی میں منوں۔ مولوی اللہ علماء کو جزائے خیر دے، کہہ دو یار، سمجھایا ہے، ہر دور میں سمجھایا ہے، پڑھے لکھوں کو بھی سمجھایا ہے، ان پڑھوں کو بھی سمجھایا ہے۔ جو دلیل سمجھتا تھا اس کو دلیل سے سمجھایا ہے، جو عقل سے سمجھتا تھا اس کو عقل سے سمجھایا۔ اب مولوی صاحب نے کہا اس چودھری کو وڈیرے کو کیا آیت سناؤں، یہ کیا سمجھے، اس کو اس کی زبان میں سمجھاتا ہوں۔ جنے دودھ مل ویسی دودھ کھیرا دیو، کھیر ہو سی جنے بڑی بالٹی منگاؤ، کھیر دی بالٹی مل ویسی بالٹی کھیر دی، دسو نہیں منگتا میرے بھرا انج میں او گل نکل پیا کرنا، تو پریشان تھی گئے ہو، اللہ تمہیں سکھی رکھے، کھاندے پیندے رہو۔ کھیر دی بالٹی آ گئی جی، ان سامنے بالٹی ہے تو جو ہے تواڈی۔ اب وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اس وڈیرے سے، وڈیرے صاحب تم کہتے ہو خدا نظر نہیں آتا، کیسے مانوں؟ مجھے بتاؤ جو تم نے دودھ کی بالٹی منگوائی ہے اس دودھ میں مکھن ہے کہ نہیں ہے؟ پریشان ہو گیا، سمجھتا گیا اگر میں آنکھوں کے مکھن ہے آنکھ نظر تک آئی نہیں پیاندا، اگر کہوں نہیں ہے ہونے دئی جماسی رڑک کے مکھن کر کے دیا سے اتنا ماما ہے، اسے کہنا پڑا وڈیرے کو کہ مولوی صاحب مکھن ہے کتھے نظر نہیں آتا، کہ پھر مان جس طرح دودھ میں مکھن ہے نظر نہیں آتا، رب بھی ہے مگر نظر نہیں آتا۔ مان گیا، طلب ہونا بندہ مان جاتا ہے۔ ضد نہ کیا کرو، خدا کی قسم جس نے ضد کی ہے وہی نبی کا مخالف ہوا ہے۔ ضد چھوڑ دو، طالب بنو، رب حق سمجھا بھی دے گا، حق پہ چلنے کی توفیق بھی دے دے گا۔ دوسرا سوال، اچھا اب یہ بتاؤ، یہ تو مان لیا خدا ہے نظر نہیں آتا، مان لیا ہے، یہ بتاؤ خدا ہے کہاں؟ اللہ اکبر، آپ بتائیں خدا کہاں ہے؟ بتاؤ دسو یار۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے نہیں، اپنے حکم کے اعتبار سے، اپنی نگاہ کے اعتبار سے، اپنی سلطنت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اس کا علم، اس کی حکومت، اس کی قدرت کائنات کے ذرے ذرے پہ ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک عقیدے کا مسئلہ سمجھنا، میرے والے دیکھو کوئی نئی شے کا نہیں آئی، ایک عقیدے کی بات سمجھ لیجئے، جو کہا جاتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، کہتے ہو نا، وہ ہر جگہ اس طرح نہیں جس طرح کوئی جسم ہوتا ہے، وہ ہر جگہ اس طرح ہے جس طرح کوئی کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ونج ونج میرے پتر امریکہ مجھ میں تیرے نال جو ہاں، باپ یہاں ہے، بیٹے کو امریکہ بھیج رہا ہے، میں تیرے نال آنا ونج ونج، تو یہ ہے رب تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔
وہ زمان و مکان سے پاک ہے. خیر اس نے کہا نہیں اللہ ہر جگہ ہے. کیا کہا مولوی صاحب نے؟ کیا کہا اللہ. اب وہ وڈیرا کہتا ہے نمی گل ہوگی ہر جگہ سے. دور مت جاؤ، یہ رکھی ہے باتی دودھ کی. تم نے ابھی کہا دودھ میں مکھن ہے نظر نہیں آتا، اسی طرح خدا ہے نظر نہیں آتا. میرا تم سے سوال ہے دودھ میں کہاں کہاں مکھن ہے، کہاں کہاں مکھن نہیں ہے؟ کہتا مکھن تو سارے دودھ میں ہے. مکھن تو مولوی صاحب نے کہا جب مکھن سارے دودھ میں ہے رب سارے جہانوں میں ہے. کہ بس آخری سوال کیا کہتا ہے وڈیرا؟ کیا کہتا ہے؟ بس اس کا جواب دے پھر میں مان جاؤں گا. آخری سوال تھا بڑا مشکل کہ مولوی صاحب یہ بتاؤ رب اب کیا کر رہا ہے؟ اب کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. کل یوم ہوا فی شأن، ہر آن و نشان میں ہے. کبھی جمال میں ہے، کبھی جلال میں ہے، کبھی کس شان میں ہے. اب رب جو ہے نا، مولوی صاحب بڑے سمجھدار سے ماشاءاللہ. اور یاد رکھیے میں کہتا ہوں مولوی ہوتا ہی سمجھدار ہے جو رب کا فرمان سمجھ کے مخلوق کو سمجھاتا ہے. اس سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور سامنے کہا وڈیرا صاحب چودھری صاحب بات سنو. آپ نے پہلا سوال کیا ہم نے جواب دیا، آپ نے دوسرا سوال کیا ہم نے جواب دیا. آپ اوپر بیٹھے ہیں ہم نیچے بیٹھے ہیں، اب ہمارا حق بنتا ہے ہمیں اوپر بٹھائیے خود نیچے بیٹھیے. اس نے کہا بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے. اب وہ مولوی صاحب جو ہے اس کو کہا آپ اوپر آئیں. مولوی صاحب نیچے سے اٹھ کے اوپر آ کے بیٹھ گئے. چودھری سامنے آ کے بیٹھ گیا. اب مولوی سے بیٹھ کے چپ. جواب دو نا. اس کا جواب ہو تو گیا، جواب ہو گیا. تم نے کہا خدا اب کیا کر رہا ہے دیکھتے نہیں؟ اس نے مجھے نیچے سے بٹھا کے اوپر بٹھا دیا، تمہیں اوپر سے بٹھا کے نیچے بٹھا دیا. یہ کہہ رہا اور کیا کر رہا ہے؟ خیر بات کہیں اور چلی گئی. ارادہ تو نہیں تھا لیکن چنگا ہویا. کیوں جی؟ جو ہوا اچھا ہوا. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. ہمارے امبالہ کے سائن توکل شاتے تو کہتا ہے خدا ہے کہ نہیں ہے؟ ان سے پوچھو. وہ کہتے تھے بھائی جب میں کہتا ہوں اللہ تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے. وہ کہتے خدا کی قسم سچ مچ میٹھا ہو جاتا ہے. خدا نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کہ نہیں دی؟ زبان کی نعمت، آنکھ کی نعمت، کھانے پینے کی نعمت. میرے دوستو بات ختم کروں. اب ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اس کا شکر ادا کریں. کوئی ہم پہ ایک احسان کر دے، توجہ توجہ، کوئی ہم پہ ایک احسان کر دے، ہمارے بچے کو نوکری دلوا دے، زندگی بھر اس کے احسان مند رہتے ہیں. کوئی احسان کر دے، ہمارے بچے بچی کا اچھی جگہ رشتہ کروا دے، ہم زندگی بھر اس کا احسان مند رہتے ہیں. کوئی احسان کر دے، کسی جج کو سفارش کر دے، ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے، زندگی بھر ہم اس کے احسان مند رہتے ہیں. وہ جو کہے ہم پورا کرتے ہیں. اور رب کے ہم پہ کتنے احسانات ہیں، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے ہم بھی رب کے احسان مند رہیں. کیوں جی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ بس میری بات ختم ہو رہی ہے، توجہ کیجئے گا. حضرت تشریف لا چکے ہیں. میں 2 منٹ میں اپنی بات ختم کر کے کچھ خلاصہ تو لوں آپ سے. اپنی بات ظاہر ہی کرنا چاہتا. توجہ فرمائیے. اللہ کے ہم پہ احسانات ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں بھی چاہیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. ہم کیا احسان کریں گے؟ رب نے ہمیں انسان بنایا، نعمتوں سے نوازا، پھر حضور کی امتوں سے بنایا. لمحہ لمحہ پل پل اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں، اس کے احسانات ہم پہ برس رہے ہیں. سب بھائی وعدہ کرو ہم بھی انشاءاللہ اللہ کا سچا بندہ بن کے رہیں گے. وعدہ کرتے ہو؟ بنو گے اللہ کے بندے؟ آپ کے ہم تو ہیں ہی اللہ کے بندے. ایک جگہ میں نے کہا جی وہ بھائی اللہ کے بندے بنو. ایک کہنے لگا بھائی میں تو اپنی بیوی کا بندہ.
ہوگا کوئی راجپوت آپ کی طرح میں تو بیوی کا بندہ، اور نہیں بیوی کا بندہ نہیں ہے، بندہ کس کا ہے؟ بیوی کا خامد ہے، بیوی کا شوہر ہے، بیوی کا میاں ہے، بندہ کس کا ہے؟ اور اس کا بندہ ہونے کا مطلب یہ اس کی بندگی اختیار کریں، اور اس کی بندگی میں سب سے بڑی بندگی یہ ہے اس کے آگے سر جھکائیں، رکوع کریں، قیام کریں، سجدہ کریں۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گا سب بھائی یہ وعدہ کریں اور میں اپنی بات پوری کروں کہ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں، پکا وعدہ ہے؟ خدا کی قسم جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی۔ مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی وضو ہے اور جنت کی چابی نماز ہے۔ چابی ہوگی تو جنت کا تالا کھلے گا، چابی نہیں ہوگی تو جنت کا تالا نہیں کھلے گا۔ ہم کتنے بھی نعرے لگائیں، کتنی بھی شوخیاں ماریں، کتنا بھی کام کریں، نماز نہیں پڑھیں گے جنت میں جا سکیں گے؟ تو میں سمجھوں گا اس جلسے کا سب سے کامیاب ترین حصہ یہ ہوگا آپ سب بھائی جو موجود ہیں ایک بار دوبارہ ہاتھ اٹھائے وعدے والے، ہم انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ ام کلثوم لبنات الاسلام لنگر سرائے کو اپنی بارگاہ میں کامیاب فرمائے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ دنیا کے نقشے پہ اس کا وجود باقی رکھے اور اس کو علوم نبوت کی اشاعت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم حضرت، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ، اور خیریت حضرت؟ ابھی ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے؟ میں دل سے اپنے استاد مکرم حضرت مشرق محترم خیریت ہے؟ محمد